بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ دین کی فکر لے کر دین کی مجلس میں بیٹھنے کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. بھائیو دوستو بزرگو، اللہ پاک نے کائنات کو پیدا فرمایا، پھر اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا. انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کی پرورش کے لیے اللہ پاک نے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرمایا. ہر نبی آ کر اپنے زمانے کے لوگوں کو، اپنے قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دیتے اور اپنے نبوت کی طرف دعوت دیتے اور آخرت کی دعوت دیتے. لوگوں، کلمہ پڑھو، کلمے کے مطابق زندگی گزارو، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو. دنیا مختصر زندگی ہے، آخرت آنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی تیاری کرو. جن کی مقدر میں ہدایت ہوتی وہ نبی کی بات کو قبول کر لیتے، اور جن کی مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ نبی کی بات کا انکار کرتے. صرف انکار نہیں بلکہ نبیوں کو ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے، پریشان کرتے، برا بھلا کہتے تھے اور سرکش ہو. لیکن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنا جو کام تھا، اپنی ذمہ داری تھی، اسے انجام دے. پھر لوگوں کو بلاتے، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نبی رسول ہوں، میری اتباع کرو، آخرت کی تیاری کرو. ہر نبی کی دعوت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: توحید، رسالت، آخرت. انبیاء کرام کے آنے کا، ان کی محنت کا جو دائرہ ہوتا تھا، کوئی نبی اپنے خاندان کے لیے آتے، کوئی قبیلے کے لیے آتے، کوئی اپنے ملک کے لیے آتے، کوئی اپنے علاقے کے لیے آتے. جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں بیک وقت 70 انبیاء کرام تشریف لاتے. ان کے ذمے یہ محلہ ہوتا، اور ایک نبی کے ذمے دوسرا محلہ ہوتا، اور ایک نبی کے ذمے تیسرا محلہ ہوتا. لیکن قوم نبیوں کی بات کو ماننے کے بجائے ان کا انکار کرتی، ان کو تکلیف دیتی، ستاتی. اس کے نتیجے میں ہر نبی کو اللہ پاک نے دعا دے کر بھیجا، دعوت اور دعا. دعوت دینے کے نتیجے میں جو لوگ اسلام لاتے، ایمان قبول کرتے، وہ تو نبی کے ساتھ کامیاب ہو جاتے تھے، اور جو انکار کرتے، نافرمان بنتے تھے، پھر نبیوں کو ستانے کی وجہ سے نبیوں کی بد دعاؤں پر ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آتا تھا. کسی قوم کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے پکڑا، کسی قوم کو اللہ پاک نے پانی کے ذریعے سے پکڑا، کسی قوم کو اللہ پاک نے آوازوں کے ذریعے، چیخوں کے ذریعے سے، فرشتوں کی چیخوں سے ان کے دماغ پھٹ گئے. کسی کو اللہ پاک نے چیخوں کے ذریعے سے پکڑا، کسی کو اللہ پاک نے زلزلوں کے ذریعے زمین میں دھسایا. اللہ پاک مختلف طریقوں سے عذاب لا کر ان کو ہلا کر برباد کرتے. جب نبی چلے جاتے تو دنیا میں صرف فرما بردار لوگ رہتے تھے، لیکن نبی جانے کے بعد نبیوں والا کام ان کے ذمے نہیں ہوتا تھا، جس کے نتیجے میں اس قوم میں دوبارہ نافرمان لوگ پیدا ہوتے. یہ مسجد ہے، اس کی اگر صفائی، ستھرائی، نگرانی، دیکھ بھال چھوڑ دیں تو چند دنوں کے بعد جالے، مکڑیاں، کیڑے اور مینیاں، چپلکیں، اس طرح یہ ویران ہو جائے گا. جب اس کی نگرانی ہوگی، دیکھ بھال ہوگی، پاکی صفائی ہوگی، تو پھر یہ
खूबसूरत शक्ल की इमारत रहेगी, लोग इसमें आएंगे, इबादत करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे, तिलावत करेंगे। तो इस तरह कौम पर जब मेहनत छूट जाती थी तो उस कौम में जो फर्माबरदार लोग रहते थे, मेहनत छूटने के नतीजे में नाफरमान पैदा होते, अल्लाह को भूल कर, नबी के तरीक़े को छोड़कर, आखिरत की ज़िंदगी को छोड़कर, दुनिया को सब कुछ बनाकर ज़िंदगी गुजारते। अल्लाह पाक इंसानों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, दोबारा इंसानों पर रहम खाकर मेहरबानी फरमाकर दूसरे नबी को भेजते हैं। फिर वो नबी आकर अपने कौम पर मेहनत करते, वही नतीजा, जिनके मुक़द्दर में हिदायत होती नबी की बात को मान लेते, जिनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं होती नबी की बात का इनकार करते। एक मुद्दत जो नबियों की अल्लाह की तरफ से तय होती थी, मेहनत के बाद वो अल्लाह के पास रुखसत हो जाते थे, फिर वही फर्मा बरदारों में नाफरमानियाँ पैदा हो जाती। ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक चलता रहा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का ज़माना तकरीबन 610 साल गुजर गए, इसके दरमियान कोई भी नबी नहीं। मेहनत नबी नहीं आने का मतलब मेहनत नहीं हुई, कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला कोई नहीं आया, आखिरत की फिक्र दिलाने वाला नहीं आया, अपनी नबूवत की दावत देने वाला नहीं आया। तो कौम ऐसे बिगड़ी कि कोई बादशाह उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं, और ऐसे बिगड़ी कि हर बुराई आम, हर अच्छाई से दूर। बैतुल्लाह में 360 बल्कि 365 बुत रख दिए थे, हर दिन का एक